کرام ہماری جو آخری زیارت ہے مدینہ منورہ کی طرف سے ہم ترین زیارت ہے. سب سے پہلے آپ عہد کے فضائل کی بات فرما لیں. آپ کے الٹے ہاتھ پر یہ جو پہاڑ شروع ہونے جا رہا ہے یہ سارا عہد کا پہاڑ ہے جو کہ 7.5 سے 8 کلومیٹر لمبا اور 2.5 سے 3.5 کلومیٹر چوڑا ہے. اگر اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کا فضائی معائنہ کریں تو آج بھی اس سے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. حضور اکرم نور الجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پہاڑ بے حد محبت فرماتا تھا اور آپ اس پہاڑ سے بے حد محبت فرماتے تھے. ایک دفعہ آپ اس کے اوپر تشریف لے گئے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی بھی ساتھ تھے تو یہ کانپنے لگ گیا. حضور نے اپنے پاؤں کی ایری کی ٹھوکر مار کر اور سے کہا کہ تجھے خبر نہیں ہے کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. تو اللہ نے اس کو زبان دی اور نے واپسی حضور سے کلام کیا کہ یا رسول اللہ میں کام تو نہیں رہا بلکہ میں تو خوشی سے جھوم رہا ہوں کہ ایسی عظیم ہستیاں میرے اوپر آرام فرمائے. حضور کرام ایک دفعہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آرام فرمایا تو یہ موم بن گیا. حضور کے سر مبارک کا نشان آج بھی اس کے اوپر موجود ہے لیکن سعودی گورنمنٹ وہاں پر جانے نہیں دیتی. جہاں اور کتنے فضائل ہیں وہاں اگر جنگ کی طرف جائیں تو دل غم سے رنجیدہ بھی ہوتا ہے، دل غم سے پاش پاش بھی ہوتا ہے. بدر کے مقام پر اسلام کی پہلی عظیم جنگ ہوئی جس کا بدلہ لینے کے لیے یہ جنگ رچائی گئی. اس جنگ میں ہندا نامی اور ان کے خاندان کے کافی سارے لوگوں کو حضور کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واسطے جہنم کیا تھا. اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ جنگ رچائی گئی. اس نے اپنے غلام کو تیار کیا جس کا نام وحشی تھا. اس سے کہا کہ اگر تم حضور کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لا کر مجھے دو گے تو میں تمہیں اپنے گلے کا قیمتی ہار بھی دے دوں گی اور تمہیں سونے میں تول دوں گی. جب جنگ شروع ہوئی تو وہ چھپ کر وار کرنے کا ماہر تھا. اس نے چھپ کر وار کیا اور حضور کے چچا کو شہید کر کے ان کی لاش اٹھا کر ہندا کے پاس لے گیا. ہندا نے حضور کے چچا کی لاش کی 11 ٹکڑے کی، ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیا، ہونٹ کاٹ دیے، بازو قلم کیے، آنکھیں نکالی، یہاں تک کہ جگر چاک کیا، وہاں سے کلیجہ نکالا اور اس کو چبایا. بعد میں یہ دونوں مسلمان ہو گئے لیکن جب بھی حضور کے سامنے آتے تھے حضور ان سے اپنا رخ انور پھیر لیتے تھے اور فرماتے تھے میرے سامنے نہ آیا کرو کیونکہ مجھے میرے پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے. حضور اپنے چچا کی شہادت پر اتنا روئے کہ آخر اللہ رب العزت کو جبریل کو بھیجنا مقصود ہو گیا کہ حبیب آپ صبر کریں، ہم نے آپ کے چچا کا نام عرش پہ سید الشہداء لکھ دیا ہے، شہیدوں کے سردار ہیں حمزہ. یہاں پر جنت البقیع کی طرح گریل ٹائپ 4 دیواری ہے جس میں 70 صحابہ کرام آرام فرمائے. 67 صحابہ کرام کی اجتماعی قبر ہے. باقی جو 2 قبریں ان میں سے ایک میں حضور کے چچا آرام فرمائے، دوسری میں حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمائے. آپ نے یہاں پر جانا ہے، دعا مانگنی ہے، کوئی نوافل ادا نہیں کرنی، دعا مانگنی ہے، اس کے بعد فوراً گاڑی میں واپس تشریف لانے. آپ کے الٹے ہاتھ پر آپ کو ایک چھوٹی پہاڑی نظر آئے گی جس کے اوپر یہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں. یہ ہے جبل رمات جسے تیر اندازوں کا ٹیلا کہا جاتا ہے جہاں پر حضور نے اس وقت کے بہترین 50 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جب تک میں تمہیں نہ کہوں تم نے یہ مورچہ یہ جگہ نہیں چھوڑی. لیکن صحابہ کرام نے بعض وجوہات کی بنا پر یہ جگہ یہ مورچہ چھوڑ دیا اور حضرت خالد بن ولید جو کہ پہلے مسلمان نہیں تھے انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور اس پہاڑی کے اوپر 11 صحابہ کرام شہید ہوئے. آپ نے اس کے اوپر نہیں جانا، ادب کے خلاف ہے کیونکہ اس پہ صحابہ کرام کا خون لگا. اور یہ جو نہر آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کے الٹے ہاتھ پر یہ ہے وادی عقیق جس کو جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی کہا جاتا ہے. انشاءاللہ العزیز ہمارا یہاں پر 15 منٹ کا قیام ہوگا. ٹائم کی آپ لوگ پابندی فرمائیں گے. جو 15 منٹ میں واپس نہیں آیا تو گاڑی چلی جائے گی. پہلے معذرت کریں پھر بعد میں نہیں کہنا کہ گاڑی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی. اور شرعی طور پر عورتوں کا قبرستان میں جانا منع ہے. اگر وہ جانا چاہیں ان کی مرضی، نہیں تو گاڑی میں بیٹھ کے وہ دعا مانگ لیں. معذرت صرف چلے جائیں، وہ وہاں پہ دعا مانگیں اور اس کے بعد فوراً گاڑی میں واپس تشریف لائیں. اگر رضوان بھائی بھی لیٹ ہو گئے تو ان کو بھی چھوڑ دیں گے، ان کا بھی انتظار نہیں کریں گے.